رزق حلال پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں حافظ عمیر گلزار صاحب. آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہنا چاہیں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جس طریقے سے چیزیس بھی ایک کام کر رہا ہے رب کے راستے میں اپنی کمائی سے کچھ حصہ نکال کر اس کو ڈونیٹ کرنا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے جو ہے نا وہ تھوڑا ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہم نے اپنے لیے رکھا تھا, اب ہم اتنا اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو شاید ہم کمی ہو جائے گی. اور اس طرح سیلریز بھی لوگوں کی آتی ہیں تو ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یار اتنا دے دیا پیچھے کیا رہے گا. رزق میں فراوانی کے لیے, رزق میں برکت کے لیے کیا کرنا درکار ہے اور ایسے کام کتنی برکت ڈالتے ہیں رزق میں؟ تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو اینڈ یور ٹیم. میں بریفلی شروع کرتا ہوں قرآن کی آیت سے جو آپ نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. دیکھیں آپ مجھے اگر کوئی پیسے دیں گے تو آپ کہیں گے یار ٹیچر ہے, میں اب اس کو لوگوں کو بتا کے کیا دوں کہ یہ مجھے میں اس کو پیسے دے رہی ہوں. اب ہم اللہ کو پیسے دے رہے ہیں تو اللہ کے نام پہ پیسے کس کو جاتے ہیں؟ اور یہی بات اللہ نے آگے قرآن میں کہا کہ یہ آگے سے کہتے ہیں کہ ان کا رب غریب ہے. یہودیوں نے یہ تانا دیا کہ ان کا رب غریب ہے اور ہم غنی ہیں جو ہم سے مانگ رہے ہیں. تو اللہ کے نام پہ رزق جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, جو ملتا ہے, وہ بلا شبہ لوگوں کو ہی ملتا ہے. اور یہ ان کا چیزی اس والوں کا اللہ ان کو جزائے خیر دے. آپ دیکھیں حدیث قدسی بھی ہے, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بائبل میں ایز اٹ از یہ موجود ہے. حالانکہ بائبل میں بہت زیادہ ڈسٹورشن ہو چکی ہے, اسٹل یہ بخاری مسلم اور نیو ٹیسٹمنٹ گاسپل آف میتھیو میں موجود ہے. جو میں ٹیکسٹ بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا بارے اللہ آپ سب کو کھلانے والے میں آپ کو کیسے کھلاتا, آپ سب کو پلانے والے میں کیسے پلاتا, آپ ہمیں شفا دینے والے, آپ بیماری سے پاک. ہر سوال کا ایک ہی جواب کہ اگر تو میرے بندے کو کھلاتا مجھے لگتا تو نے مجھے کھلایا, اگر تو مجھے پلاتا بندے کو پلاتا مجھے لگتا مجھے پلایا, بندے کی عیادت کے لیے چل کر آتا تو مجھے لگتا تو میرے لیے چل کر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیرامیٹر ہمیں دے دیا کہ رزق جو آپ نے بات بولی, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ 1 لاکھ پہ نا 2,500 دینا دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. پرابلم تب ہوتا ہے جب 1 کروڑ پہ آپ کو اکٹھا 2.5 لاکھ نکالنا پڑے, تب ہمیں وسوسہ آتا ہے کہ زکوٰۃ ہم کیسے دیں گے. اور دیکھیں رزق کی پاکیزگی جو ہے نا, جو جن چیزوں میں ہے وہاں پہ اللہ نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کی پیروی نہیں کرنی. تو شیطان کی پیروی کیسے ہوگی؟ نمبر 1 جو ہم رزق میں اپنی خرابی کرتے ہیں وہ ہے جھوٹ. بالکل ٹھیک. ہم اپنے رزق, اچھے بھلے رزق کو جھوٹ کی وجہ سے خراب کر لیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. بلکہ میں آپ کو ایک بات بخاری شریف کی حدیث نقل کروں گا. ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار ہیں, کام کیا کرتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیٹ کو ٹھیک کرتے ہیں. جب اونٹ پہ بیٹھتے ہیں کہیں اور بیٹھنے لگتے ہیں. وہ صحابی نے جہاد کیا خیبر میں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے اوپر آپ کی سیٹ ٹھیک کرتے ہوئے ان کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دیا, آپ کا غلام شہید ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس کو جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں. تو they were shocked to listen that. انہوں نے پوچھا why so یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا, لوگ مال غنیمت جمع کر رہے تھے, اس نے ایک چادر اس کو پسند آئی, اس نے ہمیں انفارم کیے بغیر, اتھارٹیز کو انفارم کیے بغیر وہ لے لی. وہی چادر اس کے سارے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن. بے شک. So we should have to be very conscious regarding each and every act we perform for the sake of Allah. جب ہم اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے. اور میں آخری ایک بات کروں گا. آپ دیکھیں رزق ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت جو ہے نا وہ آیت الکرسی نہیں ہے. صحیح. وہ یہی والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بزنس ٹرانزیکشنز کے رولز اینڈ کمانڈمنٹس دی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب اسی چیز کو آپ ذہن میں یعنی کہ رزق میں برکت کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اور اللہ کہتا ہے میرے سے تجارت بھی کرو. تقویٰ جو ہے آخری چیز تقویٰ میں صرف میں یہ ایڈ کروں گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے دیکھ. بالکل. اور جب یہ چیز ایڈ ہو جاتی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے انسان سے جو معاملہ ہے بالکل سیدھا ہو جاتا ہے.